لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لجنہ ٹی وی میں استقبال ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے صحتیابی نصیب فرمائی۔ ثانیاً میں آپ حضرات کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب میں پورے طور پر صحتیاب ہوں اور آپ کی دعاؤں میں واقعی اثر تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے جلد ہی شفا عطا کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سے گزشتہ 2 دنوں کے اسباق اپلوڈ نہ کر پانے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ جلد از جلد تمام اسباق اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب بلا کسی تمہید کے آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ آج کا عنوان ہے پیٹ کا روزہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پیٹ کے روزے کا کیا مطلب ہے۔ کھانا چاہے حلال ہو یا حرام، انسان کی زندگی اور اس کے اخلاق و کردار پر اس کھانے کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو تم نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے ان میں سے کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص اس کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ طیبات ان کھانوں کو کہتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حلال قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ پیٹ کا روزہ یہی ہے کہ انسان اس کو حرام کھانے سے محفوظ رکھے، اور ماہ رمضان میں پیٹ کا روزہ یہ بھی ہے کہ انسان روزہ توڑنے والی کوئی بھی چیز نہ کھائے نہ پیے۔ اسی طرح افطار کے وقت جب یہ روزہ مکمل ہو تو سود وغیرہ سے بچے، کوئی سودی چیز نہ کھائے نہ پیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ کئی حصے زائد۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالی نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے معاملات لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ سب گناہ میں یکساں ہیں۔ سود کھانے والا خود اپنے اوپر ہنستا ہے، اپنا پیٹ حرام چیزوں سے بھرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے لیے دعا کی مقبولیت کے تمام دروازے بند کر لیتا ہے اور پھر دعا بھی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پراگندہ حال، غبار آلود اور طویل سفر کرنے والے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یمد یدیہ الی السماء ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، یعنی بسا اوقات انسان دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینا بلکہ اس کی مکمل غذا حرام کی ہوتی ہے، تو بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ اس شخص کا حال ہے جو عبادت تو بکثرت کرتا ہے لیکن کھانے پینے کے معاملات میں تقوی اختیار نہیں کرتا۔ اس شخص کا روزہ کیوں کر قبول ہو سکتا ہے جو سود کھاتا ہو، حرام کمائی اس کی غذا ہو، دھوکہ دہی اس کا شیوا ہو، یتیم کا مال اور ناحق ذرائع سے حاصل شدہ مال کھانے میں اس کو لطف ملتا ہو۔ جب کھانا پینا حلال نہ ہو تو انسان کا ذوق کیوں کر صالح ہو سکتا ہے، دل کیوں کر سخت نہ ہو؟ حرام لقمہ تو ایمان کا نور ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا، پھر اپنے خادم سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ کھانا اس کہانت کی کمائی سے آیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں میرا پیشہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبردستی قے کی اور سارا کھانا باہر نکال دیا۔ پیٹ میں موجود ایک لقمہ بھی
گوشت اور کھانے کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے، اور جو جسم حرام غذا سے پرورش پائے اس کو جہنم کی سزا ہی زیادہ زیب دیتی ہے۔ سلف صالحین کو معلوم تھا کہ ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے، حرام سے وہ بچتے تھے، اسی لیے ان کی روحیں پاکیزہ ہوتی تھی، ان کے جسم صحت مند ہوتے تھے اور دل منور رہتے تھے۔ لیکن جب آج کے لوگوں کے کھانے فاسد ہو گئے تو ان کے دلوں سے ہدایت اور صالحیت کے تمام انوار مٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے اچھا کھانا انسان کی اپنی کمائی کا کھانا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت زکریہ علیہ السلام نجار یعنی بڑھئی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام حداد یعنی لوہار تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام بکریاں چراتے تھے۔ اسی لیے اسلام کسب حلال اور طلب رزق کی دعوت دیتا ہے، لیکن شرعی دائروں میں رہ کر ارشاد باری ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اور ان کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ لوگوں کے حالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ اور تم کو علم بھی ہو۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی بنا دے لپٹ کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ غلط روش پر چلنے والے یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ کام برے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سید الخاطر میں اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کوئی مشتبہ کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے ان کی دلی کیفیت تبدیل ہو گئی اور ایک لمبے زمانے تک انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پوری زندگی تاریکی کا شکار ہو گئی ہو۔ یہ ہمارے وہ اسلاف تھے جن کے دل یقیناً پاکیزہ تھے، تبھی تو دل کی تبدیلی کو بجا طور پر محسوس کیا، لیکن آج تو حرام کھانے کی عام عادت ہو چکی ہے، اسی لیے کسی کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ شراب اور مسکر چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ عبادت و طاعت کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں اور سعادت و مقبولیت سے محروم ہو کر بے چینی اور اضطراب کی زندگی گزارتے ہیں۔ پس روزہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس لیے حرام اور مشتبہ امور سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں بھی ورع و تقوی کا مظاہرہ ضروری ہے۔ خدایا تو ہمیں حرام کو حرام سمجھنے اور حلال کو حلال سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔